ماشاء اللہ ہمارا مرکز عقیدت مہارری شریف اللہ سلامت رکھے. ماشاء اللہ اللہ کا احسان و کرم ہے. صوفی کلیم جو ہے یہ بزرگوں کی توہین کرتا ہے اور سنیوں میں فتنہ کرنے کے لیے مشہور ہے. اس کے پیچھے خود اس کا بیان ہے کہ حجت نے بہت اس کو دعائیں دیں اور محمود اختر بمبئی میں جو رہتا ہے اس نے بہت دعائیں دیں. اللہ کا احسان ہے کہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اور محمود اختر اور یہ جو حجت ہے اور صوفی کلیم یہ سب حضرات کو جانا چاہیے, مہارری شریف حاضری دینا چاہیے اور مہارری شریف کا بائیکاٹ نہ کریں اور جائیں اور اپنی اصلاح کرائیں. اور اصلاح کبھی پیار سے ہوتی ہے اور آپ حضرات اتنے نالائق ہیں کہ پیار سے نہیں ہوگی تو آپ کو جوتے اور ڈنڈے سے بھی اصلاح کی جائے گی. تو صوفی کلیم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو محمود اختر ہے اور ضیاء المصطفیٰ اور حجت اس کو مہارری شریف جانا چاہیے, بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسرے ضیاء المصطفیٰ صاحب اور حجت کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ بریلی شریف میں صرف حجت نہیں رہتے ہیں, سبحانی میں بھی رہتے ہیں, مفسر اعظم کی نشانی منانی بھی رہتے ہیں اور توصیف میاں بھی ہیں. اگر ضیاء المصطفیٰ صاحب کو اپنی عقیدت جو اعلیٰ حضرت سے ہے تو صرف کیا حجت سے ہے, باقی لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت کے وہ کیا اعلیٰ کا حال نہیں ہے. عمر میاں بھی ہیں, انجم میاں ہیں, ارسلان میاں ہیں, یہ سب اعلیٰ کے حال ہیں. تو ضیاء المصطفیٰ صاحب کو کسی وہ صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی صاحب کے اولاد میں ہیں اور ہم لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا امیر المومنین فی حدیث امام احمد رضا کے اولاد میں ہیں. تو ہمارے جو معاملات ہیں اور ہمارے گھر کے فیصلے آپ کو نہیں کرنے ہیں, ہم لوگوں سے مشورہ کر کے کچھ فیصلہ فرمایا کریں اور سب سے ملا کریں. آپ کا معاملہ اتنا خراب ہے ضیاء المصطفیٰ صاحب کہ آپ مہارری شریف بھی تشریف نہیں لے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو وہاں پر کوئی عزت نہیں دی جائے گی. بریلی شریف میں بھی سب سے نہیں ملتے ہیں. کبھی آپ رحمانی میاں صاحب کو کچھ کہہ دیتے ہیں. اب صرف حجت میاں کو آپ ساتھ لے کر کے کیا پوری بریلی شریف میں جو اور اعلیٰ کا حال ہے اس کو چھوڑ کر کے کس طرح سے آپ عزت پا سکتے ہیں؟ لہٰذا سبحانی میاں بھی آپ کو فتین کہتے ہیں, توصیف میاں بھی فتین کہتے ہیں, اور میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے ملیں اور اپنے اب آپ کی آخری عمر ہے, اتنی عمر کے ہونے کے بعد آپ کے اندر یہ سب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیلی بھیت سے لڑیں, کہ ناگپور سے لڑیں, کہ جھگڑے فساد سنی سب جنت میں جائیں گے. آپ کو سب سے پہلے محمود اختر کو لے کر, حجت کو لے کر اور آپ خود سب کے سب مہارری شریف جائیں اور اپنی اصلاح فرمائیں کہ کیا کمی ہے جو آپ کو لوگ فتین کہتے ہیں. محمود اختر بھی ایک طرح کا فتنہ ہے. صوفی کلیم
اگر کچھ بک دیتا ہے تو محمود اختر بھی تعریف کر رہا ہے، اجد بھی تعریف کر رہا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اہل سنت میں اس سے انتشار ہوگا، سبھی اعلی حق کے اعلی ہیں، تو اجد کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اجد کی بھی ذات مجروح ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس کے بڑے ہیں اس کے یہاں دوڑ کے آئے۔ اور آپ زیان مصطفیٰ صاحب، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ بھی آئیے اور سمجھیے کہ کس طرح سے آگے اہل سنت کا جو شیرازہ بکھر رہا ہے اور لوگ بریلی شریف پر باتیں بنانے لگے ہیں، اور یہ جو آپ نے بدزبان اور غلط قسم کے لوگ پال رکھے ہیں اور ان کی آپ تعریف کرتے ہیں، جیسے صوفی کلیم کہہ رہا ہے کہ اجد میاں کو بہت خوشی ہوئی اور اختر کو، محمود اختر کو، بتائیے یہ کوئی بات ہوئی؟ کہ صوفی کلیم کو آپ لوگ بچا نہ سکے، کئی بار پھر چکا ہے، تو یہ سب حالات نہیں بنانا چاہیے، اور ایسے حالات آپ اگر بنائیں گے تو بریلی میں بھی آپ محفوظ، آپ حضرات نہیں رہ پائیں گے۔ کبھی آپ رحمانی میاں کو کچھ کہہ دیں، کبھی منانی میاں کو کچھ کہہ دیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیں، تو آپ حضرات جس طرح سے مہاریلی شریف سے آپ نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، تو آپ کو بریلی شریف سے بھی بائیکاٹ لوگ کرا دیں گے، کیونکہ مہاریلی شریف میں حضرت امین ملت و دین ہمارے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ آپ کی اصلاح فرمانے کے لیے موجود ہیں۔ اگر آپ زیادہ گروپنگ کریں گے، پیلی بھیت سے بھی لڑیں گے، آپ کو سمجھنا چاہیے پیلی بھیت میں ہمارے داماد شمائل میاں ہیں، تو آپ کو اس سے توبہ رجوع کرنا چاہیے اور سارے جھگڑے لڑائیاں ختم کرنا چاہیے۔ بریلی شریف میں آئیں تو آپ کو یہ نہیں ہو کہ صرف اجد میاں کے آپ جائیں اور ان کے آپ کا سواگت ہو، آپ سبحانی میاں کے بھی جائیں، میرے یہاں بھی جائیں، اور سب جگہ خطاب بھی کریں، اور اپنا آپ کو جس طرح سے صدر شریعہ ماشاءاللہ ایک بزرگ آدمی تھے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، تو اس طریقے سے آپ بنیے، ورنہ آپ ہی صاحب فضل ماشاءاللہ اور جیسا چاہے حکم فرما دیں۔ محمود اختر، اس کی کلیم حنفی کو اس کو جواب دینا چاہیے کہ تو ہر وقت سنی کو کیوں برا کہتا ہے، کیوں نہیں کہتا ہے بدعقیدہ لوگوں کو برا؟ تو یہ اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں آپ۔ اب آئندہ جو عرصہ آ رہا ہے تو آپ جب آئیں تو اجد میاں کے بھی آئیے، میرے گھر بھی آئیے، اور سبحانی میاں کے بھی گھر جائیے، اور اگر کوئی کسی کو شکایت ہے اسے دور کیجیے، کیونکہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اور اگر آپ پر کوئی لوگوں نے حکم لگا رکھے ہیں، پیلی بھیت نے یا ناگپور والوں نے، تو ان کی اصلاح کریے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ میں ہی عافیت ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تاج شریعہ چلے گئے، اچھے آدمی تھے، تو آپ کو لوگ اچھے نام سے یاد کریں، اور سارے سنیوں میں آپ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ سب سنی جنتی ہیں، قادری، چشتی، اشرفی، برکاتی، رضوی، سب جنتی ہیں۔ یہ جو جھگڑے لڑائیاں آپ نے بنا رکھی ہیں، یہ نہیں ختم کرنا چاہیے۔ ہم کو دیکھیے کہ لوگ کہتے تھے کہ کسی اشرفی نے حضور مفسر اعظم کو کافر کہا ہے، تو ہم نے اس کے باوجود یہی پوچھتے رہے اجد میاں سے کہ کس نے کہا ہے، وہ کہتے اچھا بتائیں گے، آج تک نہیں بتا پائے۔ لیکن ہم نے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضور مدنی میاں نے ہم پر کرم فرمایا اور خلافت اجازت سے بھی نوازا، لیکن ہم نے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضور مدنی میاں نے ہم پر کرم فرمایا اور خلافت اجازت سے بھی نوازا۔ اسی طرح سے آپ زیان مصطفیٰ صاحب جو شیخ الکبیر صاحب ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے اور آپ کہیے کہ اجد میاں سے آپ کو کیا رنج ہے، اور آپ ان کے بڑے ہیں، اجد میاں آپ کی گودی میں کھیلے ہیں، آپ اجد میاں کو پیدل جامع نوریہ لے جاتے تھے، کہ آپ کے اتنے احسانات ہیں جس میں اجد میاں رہتے ہیں۔ تاج شریعہ کو تو اس بات کا طریقہ نہیں معلوم تھا کہ کس طرح مکان خالی کرا کے بنایا جائے گا۔ ہم نے خواجہ قطب سے آ کر کے تاج شریعہ کو مکان بنایا، ادارہ اشاعت تصنیفات رضا قائم کرا، تاج شریعہ ہم سے محبت کرتے تھے کہ چندے کے مکان میں رہیں اور
چند آدمی ان کے پیچھے ہو گئے تو یہ مغرور ہو گیا. تو مغرور نہیں، مغرور ہو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے بزرگوں سے غرور نہیں دکھانا چاہیے. یہ کسی لائق نہیں ہے. تو آپ جو ہیں، آپ اپنی عزت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری اور ہمارے ریحان ملت اور تمام اہل سنت، امین ملت، معاشی کے بادشاہ سب سے آپ محبت کریں، سب سے عزت سے ملا کریں، اور آپ کسی گروپنگ میں نہ پڑیں. آپ نہ محمود اختر کو یہ کرنا چاہیے، اور کلیم حنفی کو آپ ڈانٹ لگائیں کہ تو بکتا ہے اور تیرے بکنے کی وجہ سے انتشار ہوتا ہے. اور اب اس وقت کیونکہ اعلیٰ کے حال میں اعلیٰ کی نشانی منانی ہے تو وہ کچھ کہہ دیتے ہیں، تو وہ تو بڑے ہیں، جو کہتے ہیں ہم لوگوں کو سننا چاہیے. آپ کچھ بھی ہیں، صرف امجد علی صاحب کی اولاد ہیں. اتنا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ مفتی امجد علی صاحب کے اولاد ہیں، اور ہم لوگ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے اولاد ہیں. لہٰذا آپ کو یہ اتنی عقل آپ کو بھی ہونا چاہیے، اور ہم کو یہ اتنی عقل ہے کہ ہم جہاں سے مرید ہیں تو امین ملت و دین وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے لیے ہمیں سب کو دعا کرنا چاہیے. تو کوئی نہ کوئی کسی کا بڑا ہوتا ہے. اس طرح سے مولانا امجد علی صاحب کے بڑے اعلیٰ حضرت تھے، تو اللہ کا احسان و کرم ہے. اب اعلیٰ حضرت کے حال میں ہم اللہ کے فضل سے بڑے ہیں، اجد میاں کے چچا جان ہیں. تو اجد میاں کو آپ سمجھائیے کہ یہ خود اچھا ہے کہ یہ کوئی بات آڈیو نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو کتے لگا رکھے ہیں، ان کو کتوں کو انہیں منع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات مجھے آتی ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ یہی عزت کراتا ہے. اور دوسری درخواست مجھے یہ کرنی ہے کہ ملت و دین نے اگر کچھ کہہ دیا ہے تو ان کا بائیکاٹ آپ نہ کریں، اور ان کے پاس جائیں، ان کے پیچھے کوئی بدگو اور بدتمیزی کرنے والے ان کے پیچھے نہ لگائیں. بزرگوں کو توہین کرنا بند کریے. آپ کی عزت ہے تو دوسرے کی بھی عزت ہے. عزت کریے، عزت کرائیے. سنیوں میں اتفاق اتحاد کی دعوت دیجیے. پیلی بھیت بھی جائیے، اور ناگپور کا بھی معاملہ ختم کریے. ابھی آپ زندہ ہیں اور آپ چلے گئے تو آپ پر لوگ ہمیشہ آپ کو بری باتوں سے یاد کریں گے. یہ میرا مشورہ ہے. اللہ تعالیٰ اچھی بات کہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اجد میاں تو ہمارے بچے ہیں، تو ان کو بھی کہیے کہ وہ آیا کریں، جایا کریں. اور میں تو رات میں ایک دن مل کے آیا، اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ بکر شروع ہو گئی. یہ کون کرتا ہے؟ اجد نہیں کرتا ہے، کلیم حنفی ہے. کبھی کلیم حنفی کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا. تو یہ